خداوند دیتے کہ آئے اپنے موضوع کی وضاحت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ قابل قدر و تکریم صدر مجلس، محترم حکم صاحبان، معزز اساتذہ کرام اور میرے دینی و ملی بھائیوں، اسلام ایک جامع اور ابدی ضابطۂ حیات ہے جو زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں روشنی فراہم کرتا ہے۔ اسلام نے نہ صرف عبادات کے اصول بتائے بلکہ معاشرت، معاملات اور بالخصوص شادی جیسے مقدس عقد و بندھن کو آسان، سادہ اور بابرکت بنانے کی واضح تعلیم دی۔ نکاح جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان ترین عمل قرار دیا، آج ہمارے غفلتوں اور خود ساختہ رسموں کی وجہ سے مشکل ترین معاملہ بن چکا ہے۔ انہی رسومات میں سے ایک بدنما اور ظلم جبر پر مبنی رسم جہیز ہے جو خوشی کے موقع کو آزمائش، بیٹی کو بول اور والدین کو قرض کی زنجیروں میں جکڑ دیتی ہے۔ طلب جہیز نے چھین لی ان کی تمام خوشیاں، کہ طلب جہیز نے چھین لی ان کی تمام خوشیاں، دیکھو اداس بیٹھی ہیں حوا کی بیٹیاں۔ محترم سامعین، یہ حقیقت بالکل واضح ہے کہ جہیز کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ رسم نہ صرف اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے بلکہ انسانی وقار کے منافی اور سماجی انصاف کے قاتل بھی ہے۔ اس کے پیچھے بہت سے عوامل و اسباب کار فرما ہے جن کے نتیجے میں یہ برائی جنم لیتی ہے۔ انسانی لالچ، شیطانی بہکاوا، دنیا طلبی کا داعیہ، حرص و ہوس، ریا و نمود، مقابلہ آرائی، بیجا رسم و رواج کی پابندی، سماجی دباؤ، واہ واہی کا حصول اور نکاح جیسے بابرکت شرعی عمل کے تقدس کو محفوظ نہ رکھنا، ان اسباب کی بنا پر یہ ناسور وجود پاتا ہے جو ہمارے معاشرے کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے۔ یہ رسم ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ اس نے نکاح جیسے مقدس، سادہ اور بابرکت عمل کو آزمائش اور مشقت بنا دیا ہے۔ فرمان رسول آدم النکاح برکت ایسرہن مونا، کہ سب سے زیادہ بابرکت نکاح ہوا ہے جس میں خرچ کم ہو، لیکن جہیز ہمیں اس عظیم برکت سے محروم کر دیتا ہے جس کی وجہ سے شادی خوشی کے بجائے بوجھ بن جاتی ہے۔ اس جہیز کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ضابطۂ رب کریم الرجال قوامون علی النساء پر عمل نہیں ہو پاتا، کیونکہ جہیز کے بوجھ تلے دب جانے کی وجہ سے مرد کی قوامیت کمزور پڑ جاتی ہے، اس کی حکمرانی اور قیادت متاثر ہو جاتی ہے، گھریلو نظام عدم توازن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات یہ معیار بیوی کے رشتے میں اختلافات کو جنم دیتا ہے، ابتدا میں ہونے والی تلخیاں وقت کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہیں اور آخر میں انسان وصیت رسول خیرکم خیرکم لأہلہ اس خیر سے محروم ہو جاتا ہے، بلکہ بچوں کی زندگی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے جس سے پورا خاندانی نظام متاثر ہو جاتا ہے۔ اس جہیز کی وجہ سے نکاح جسے شریعت نے تکمیل نصف دین قرار دیا اور استطاعت ہو جانے پر جس کے لیے پہلے کا حکم دیا اس میں تاخیر ہوتی چلی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں معاشرے میں اخلاقی بگاڑ، بے راہ روی اور سماجی جرائم جنم لیتے ہیں۔ اس جہیز کا ایک سنگین نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان قرض کے دباؤ میں آ جاتا ہے۔ والدین اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی، قیمتی اشیاء، زیورات، زمین و جائیداد تک بیچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ یہ قوم کا قیمتی سرمایہ برباد ہو جاتا ہے اور خاندان سال تک قرض کے بوجھ تلے دبا رہتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس رسم بد کو ترک کریں، نکاح کو اس کے اصل روح کے ساتھ اپنائیں، سادگی کو شعار بنائیں اور اپنے گھروں کو راحت اور سکون کا گہوارہ بنائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔